کہ سابق ججوں نے لکھا ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں دگیاں بکھر گئی ہیں اس آئین کی، جس کو کہ بھٹو صاحب نے متفقہ بنایا تھا، اور جس کی وجہ سے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے منصوبے بنائے گئے تھے۔ اور اس میں خلاصہ میں بیان کر چکا ہوں، چاہیں تو الفاظ میں بیان کروں، لیکن خلاصہ یہی ہے جو میں نے عرض کی ہے۔ مولانا آپ سے سوال ایک یہ کرنا ہے کہ 1974 میں تو یہ قرارداد پیشی ایک بات اس میں چھوٹی سی رہ گئی ہے، اگر وہ یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے معذر نامے میں بھی، اور خلیفۃ المسیح رابع نے تو کھلے لفظوں میں یہ بات کہی کہ اگر پاکستان کے سیاسی لیڈر اور مذہبی لیڈر اس روش پر قائم رہے تو نہ صرف یہ جو لیڈر ہیں خدا تعالیٰ ان کی رسوائی کا سامان کرے گا، بلکہ پاکستان نہایت خطرناک قسم کے نتائج کی گرداب میں آ جائے گا۔ یہ زید سلیری کی کتاب ہے مسئلہ افغانستان۔ یہ بھی خدا، جس سے میں نے عرض کیا نا کہ یہ آسمانی ایڈ ہے جو کہ ہم لوگوں کو خلیفۃ المسیح کی جوتیوں کی غلامی کی دفعہ ملتی ہے۔ میں کوئی تقریباً 2 ہفتے سے اپنی یہ کتاب تلاش کر رہا تھا۔ آج صبح میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ الہی تیرا ہی وعدہ انی معین من اراد اعانتک، یہ دعا کرتے ہوئے میں نے ایک ایسی الماری کو دیکھنا شروع کیا کہ جس کے متعلق میرا تصور بھی نہیں تھا۔ دراصل بات یہ تھی کہ یہ کتاب میں نے ارائیول جو کتابیں تھیں ان کی بجائے افغانستان کے خانے میں رکھی ہوئی تھی، تو وہ وہاں سے نکلی۔ اس میں زید سلیری صاحب کا بیان ہے۔ یہ سلیری صاحب مونچھوں کے بال سمجھے جاتے ہیں ضیاء صاحب کے، اور یہ 4-5 سال تک ان کے مجلس شورا کے سرگرم ممبر رہے، پھر مشیر بھی رہے۔ یہ فرماتے ہیں جنیوا میں ہونے والے امریکہ اور رشیا کا سمجھوتا جو کہ افغانستان کی جنگ کے متعلق تھا، اس کا اشارہ کرتے ہوئے، شاید اس بارے میں صدر ضیاء الحق کو کوئی زخم لگا ہے کہ ان صابر اور متحمل اور اپنے اوپر ضبط رکھنے والا صاحب اقتدار بھی، یہ لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ان کے گرویدہ اور خلیفۃ المسلمین سمجھنے والوں میں سے تھے۔ صاحب اقتدار بھی، یعنی جس شخص نے کھلے بندوں کوڑوں کی سزا دی اور اس ملک کو وسیع قید خانے میں بدل دیا اور اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا اور اسلام کے نام پر سب کچھ کیا، تو یہ صاحب فرماتے ہیں کہ ضیاء الحق بڑے صابر، بڑے متحمل، ضبط رکھنے والے صاحب اقتدار تھے۔ ان کو کوئی زخم لگا، اپنے درد کے اظہار کے بغیر نہیں رہ سکا۔ انہوں نے مدیران جرائد کو خطاب کرتے ہوئے یعنی پریس کانفرنس میں کہا کہ سربراہی کانفرنس میں امریکہ اور روس میں سمجھوتا ہو گیا اور اس کوئلوں کی دلالی میں ہمارا منہ کالا ہو گیا، تو یہ سزا تو قیامت کے دن جہنمیوں کی خدا نے قرار دی ہے۔ مولانا جو ضیاء الحق نے بدنام زمانہ آرڈیننس 20 1984 میں جاری کیا، وہ بھٹو حکومت کی قرارداد کا نقطہ عروج تھا۔ اس بارے میں آپ کوئی تبصرہ کرنا پسند کریں گے؟ ہاں، یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے، مگر جس وقت آپ نے سوال کا ابتدائی جملہ استعمال کیا تو میرے ذہن میں کل رات سے اس پہلے مضمون کے سلسلے میں، جس کے طرف میں نے خلیفۃ المسیح رابع کے اشعار اور ارشادات کا بھی اشارہ کیا ہے، یہ نظم سامنے آ گئی۔ 2-3 شعر میں اس کو سنا دیتا ہوں کہ کس طرح حضور نے انتباہ کیا ہے۔ ظالم مت بھولیں بالآخر مظلوم کی باری آئے گی، مکاروں پر مکر کی ہر بازی الٹائی جائے گی، پتھر کی لکیر ہے یہ تقدیر، مٹا دیکھو گر ہمت ہے، یا ظلم مٹے گا دھرتی سے یا دھرتی خود مٹ جائے گی، ہر مکر انہی پہ الٹے گا
ہر بات مخالف جائے گی، بالآخر میرے مولا کی تقدیر ہی غالب آئے گی۔ ایک روز تمہارے سینوں پر بھی وقت چلائے گا آرا، ٹوٹیں گے مان تکبر کے، بکھریں گے بدن پارا پارا، مظلوموں کی آہوں کا دعاں ظالم کے افق کو جلاوے گا، نمرود جلائے جائیں گے، دیکھے گا فلک یہ نظارہ۔ وہ کس طرح دھوئیں نے اور آگ نے دنیا کو یہ نظارہ دکھلایا۔ نمرود جلائے جائیں گے، دیکھے گا فلک یہ نظارہ، کیا حال تمہارا ہوگا جب شداد ملائک آئیں گے، سب ٹھاٹ دھرے رہ جائیں گے جب لا چلے گا بندہ۔ لفظاً لفظاً خدا نے اپنے محبوب خلیفہ کی بات پوری کر دی۔ کون ہے دنیا میں جو صداقت کا انکار کر سکے؟ مولانا میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ 1984 کا ضیاء الحق آرڈیننس، بھٹو صاحب کی جو قرارداد 1974 میں پیش کی گئی، اس کا نقطہ عروج تھا۔ جی اس بارے میں آپ کچھ تبصرہ کرنا پسند فرمائیں گے؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ پورا آرڈیننس قرآن مجید کی بابانگ دہل نافرمانی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، پھر آگے فاولئک هم الفاسقون ہے، پھر فاولئک هم الظالمون۔ کتاب اللہ کو چھوڑ کے جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ فیصلہ بتاتا ہے کہ فیصلہ کرنے والا ظالم ہے، کافر ہے، فاسق۔ قرآن یہ فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، فرمایا مسلم کا نام کسی کمپنی کو ٹریڈ مارکر کے طور پر ہم نے نہیں لیا، جس طرح کے اس نے سرفراز کے بیٹے نے لندن میں اور یہاں پر کہا ہے، بلکہ فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یہ مسلمان کا نام ہم نے عطا کیا ہے تمہیں بھی اور تم سے پہلے پہلے بزرگوں کو بھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ حضرت ابراہیم کی دعا موجود ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے خدا مجھے بھی مسلمان بنا، میری ذریت کو بھی امت مسلمان بنا دے۔ تو جتنے نبی تھے وہ مسلم تھے، اور امت مسلمہ کے ہر فرد کا نام خدا نے مسلمان رکھا ہے۔ جو نام اللہ نے دیا ہے وہ سوائے اللہ کے کون واپس لے سکتا ہے؟ اس لیے قرآن مجید نے اگرچہ منافقوں کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ جہنم کے عذاب میں کافروں سے بھی زیادہ نیچے جائیں گے، مگر انہیں بھی اجازت دی ہے کہ تم اپنا نام مسلمان رکھ سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین ابی ابن سلول کی گستاخانہ اس بکواس کے باوجود کبھی اس کو غیر مسلم نہیں کہا، بلکہ اس کا جنازہ پڑا، اور جنازے کے ساتھ ہی حضور نے اپنا مبارک کرتا بھی عطا فرمایا۔ یہ اسوہ محمدی تھا۔ لیکن اس کے مقابل پر ضیاء صاحب نے جو کچھ بھی آرڈیننس جماعت کے خلاف بنایا ہے وہ ایک نئی شریعت ہے، نیا اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ایک لفظ کی تجزیہ مزید دی گئی ہیں۔ دیکھیں مسلم کا لفظ یہ پابندی ہے کہ احمدی اپنے تئیں مسلمان نہیں کرا سکتے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ نام آدم کے زمانے سے ہر نبی کا تھا اور ہر امت کا تھا، اور ہر مسلمان کو اللہ نے یہ خطاب دیا ہے، اور قرآن کے روح سے منافق کو بھی آپ غیر مسلم نہیں کہہ سکتے، ان کو مسلمان کہنا پڑے گا۔
بلکہ باوجود منافق معلوم ہونے کے، خدا نے بتایا کہ یہ منافق ہے، اس کے باوجود نہ اس کو غیر مسلم کہا بلکہ مسلمان قرار دے کے تو حضرت نے جنازہ پڑھایا، جیسے کہ میں نے بتایا کرتا بھی عطا فرمایا۔ رضی اللہ کا لفظ ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم والذین تبعوہ والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا کہ مہاجر صحابہ اور انصار جو اولین میں سے ہیں، خدا ان سے راضی ہو گیا اور ان سے بھی راضی ہوا جو ان کی پیروی کریں گے، الذین تبعوہم بإحسان۔ اب آپ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ کا یہ پورا امتیاز ہے کہ وہ تمام صحابہ خواہ وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، ان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی وجہ سے آسمانی روحانیت کا ستارہ سمجھتی۔ جب یہ صورت ہو تو قرآن نے والذین تبعوہ میں خود ہر احمدی کے لیے رضی اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کا یہ دیا ہوا لقب احمدیوں سے چھین نہیں سکتا، اپنے وجود میں جو چاہے کہتا رہے۔ مسجد کا لفظ استعمال کرنے کی ممانعت کی گئی، حالانکہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں کا نام سورہ کہف میں مذکور رکھا گیا ہے۔ بلکہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سورہ جن میں ایک لفظ آتا ہے افسر، اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مساجد جو ہیں، انما المساجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، محلہ احدہ، یہ سورہ جن جن ہے نا جی۔ یہ سورہ جن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے چند مہینوں کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بالکل ابتدائی سورہ قلم کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں یہ صورت ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی کوئی مسجد ہی موجود نہیں تھی، یہ ایک حیرت انگیز بات ہے، ایک بھی نہیں تھی، اور جہاں مساجد کا ذکر ہے، یہ ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ مفسرین کو پیش آیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو کم از کم 3 مسجدوں کا ذکر ہے، مسلمانوں کے پاس سے ایک بھی مسجد نہیں تھی۔ نمازیں آخری عمر میں، یعنی آخری زمانہ مکی زمانہ میں دار ارقم میں پڑھی جاتی تھی جو اسلام کا مرکز تھا، یہیں انصار کی بیعت بھی ہوئی، یہی معاہدات ہوئے۔ تو مسجد اگر تھی، ایک حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کا ایک کونا تھا، اس کو مسجد قرار دیا انہوں نے، اور ایک کمرہ سے بنایا ہوگا، اور اس کو بھی ان ظالموں اور بدسگالوں نے گرا دیا جس طرح کہ یہ آراری کر رہے ہیں۔ یعنی خدا کی مسجدوں کو بھی گوارا نہیں کیا۔ بالکل یہی ذہنیت یہاں ہے، گراتے بھی ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے ان مساجد کا نام مساجد نہ رکھو، حالانکہ ان کے مجدد صاحب نے یہ لکھا ہے کہ غیر مسلم کی بنائی مسجد بھی مسجد ہی ہے، یہ فتاوی رشیدیہ میں موجود ہے۔ تو خواہ کچھ بھی ہو، تم جو چاہو کسی کو غیر مسلم کہو، یہ کفر سازی کے کارخانے اور آپ لوگوں کے پاس ہیں، جو چاہے تم کر سکتے ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ نام نہیں کوئی چھین سکتا۔ مگر میں یہ بتا رہا تھا کہ مفسروں کے لیے یہ ایک بڑا ناقابل ینحل مسئلہ کشمیر پیش آیا ہے کہ وہاں تو ایک بھی مسجد نہیں تھی، اور قرآن کہتا ہے کہ انما المساجد للہ۔ تمام تفسیروں کو دیکھیں، تاکہ مودودی صاحب کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ مساجد جو ہے یہ مسجد کی جمع ہے،
اور مسجد سے مراد یہ عبادت گاہ نہیں بلکہ وہ اعضاء مراد ہیں جن پر سجدہ کیا جاتا ہے. سجدہ کرتے ہوئے ایک مسلمان اپنی پیشانی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں, ناک رکھتا ہے, دونوں ہاتھ پاؤں, کہتے ہیں یہ اعضاء مراد ہے. قرآن نے ان اعضاء کو, پیشانی کو مسجد کہا ہے, ناک کو مسجد کہا ہے, ہاتھ کو مسجد کہا ہے, پاؤں کو مسجد کہا ہے. یہ خدا کہتا ہے. تو خدا تو ناک اور پاؤں اور پیشانیاں جو احمدیوں کی ہیں ان کو بھی مسجد قرار دے رہا ہے. دنیا کی کون سی طاقت ہے جو مسجد کا لفظ ہم سے ہٹا سکتا ہو؟ اب اس بارے میں سب سے بڑی بات میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک اہل حدیث بزرگ میرے پاس تشریف لائے. میں نے ان سے عرض کیا کہ بریلوی حضرات تو حدیث کی عظمت نہیں جانتے. افسوس آپ حضرات پر ہے جنہوں نے 1984 میں فرعون وقت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اسوہ حسنہ کو پارا پارا کرنے کی پیشکش کی, اور پھر وہ قلم تبرکن عبد القادر روپڑی صاحب نے لیا جس سے کہ وہ آرڈیننس جماعت کے خلاف یہ کیا گیا کہ احمدی اذان کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے. یہ عجیب دلچسپ بات ہے. یعنی آپ دیکھیں عرب میں جائیں تو یہ لفظ وہاں جو بھی ہے وہ استعمال کرتے ہیں. یہ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں ہے. یہ مینٹل کیس ہے سارے. اب جتنی لغات بڑی بڑی ہیں وہ بیروت میں چھپتی ہیں اور ان کو مرتب کرنے والے عیسائی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اذان کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے اذان دیتے ہو. میں نے ان سے یہ کہا کہ میں اب آپ کے سامنے یہ اس آرڈیننس کی شکل میں ظاہر کروں گا, بتاؤں گا, اور واضح ہو جائے گی بات کہ دراصل یہ آرڈیننس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کرنے والا ہے. دراصل اسی وقت میں نے دار قطنی منگوائی. اس میں یہ حدیث قریباً ساری حدیثوں میں موجود ہے. ابو معذورہ کی وہ حدیث یہ ہے, دار قطنی میں چونکہ زیادہ تفصیل ہے اس واسطے میں نے وہی منگوائی ان کے سامنے. اب ذرا سامعین توجہ سے غور فرمائیں کہ یہ لوگ ختم نبوت کے تحفظ کے نام پر خود خاتم النبیین کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں, اور دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ اسلامائزیشن کی بنیادیں رکھی گئی. ابو معذورہ کی اپنی روایت اس میں درج ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہم لوگ جو کہ اسلام کے دشمن تھے اور بہت بغض رکھتے تھے, اپنے متعلق کہا کہ میں تو حضرت کا چہرہ بھی دیکھنا گوار نہیں کرتا تھا. ہم نے جو ہی یہ سنا کہ مکے کے اوپر محمد رسول اللہ کا قبضہ ہو گیا ہے تو ہم نے کہا کہ یہاں سے ہمیں چلے جانا چاہیے. بھاگ کے وہاں سے نکلے. یعنی ایسی حالت تھی کہ ابو جہل کی بیٹی نے اس موقع, یہ ابن ہشام میں لکھا ہے, یہ کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میرا باپ موجود نہیں تھا, ورنہ اذان سنتے پتہ نہیں کیا گزرتی ہے اس کے اوپر. بہر کیف یہ جو مکے والے تھے انہوں نے اذان کے تصور سے, یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلامی فقہ کا مسلمہ اصول ہے کہ جو چیز جائز ہو اس پر سزا دی نہیں جا سکتی. دوسرا یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی جرم میں سزا دی جائے تو پھر دوسری دفعہ اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. ہمیں پہلے قرارداد کے روح سے سب سے بڑا ظلم کیا گیا. اگر ہمیں زندہ جلا دیا جاتا تو یہ اس سے کم جرم تھا کہ ہمیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں سے
علیحدہ کرنے کی سازش کی گئی. تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی قیامت تھی. اس کے بعد پھر دوسرا جرم مختلف یہ آرڈیننس سے درج. شریعت اسلامیہ ایک جرم کی ایک ہی سزا دیتی اور ان باتوں پر کبھی سزا نہیں ہو سکتی. یہ تمام مفتیان اسلام کا فتویٰ ہے کہ جس کو اسلام نے جائز کرا دیا. جی ابو محذورہ کی بات کر رہے تھے. یہ ابو معذورہ کی بات میں کر رہا تھا اذان بھی کے سلسلے میں. جی ابو معذورہ کی روایت ہے دار قطنی میں. جی دار قطنی کا ذکر کیا جی جی اسی دار قطنی میں یہ روایت ہے کہ انہوں نے خود بتایا کہ ہم لوگ اذان کو سن کے اور یہ معلوم کر کے کہ اب ان لوگوں کا جو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں ان کا قبضہ ہو گیا ہے, ہم لوگوں نے کہا اب مکے کو چھوڑ دینا چاہیے, اب مکے میں رہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو ہم ایک جگہ پر تھے کہ وہاں سے وسلم اپنے لشکر سمیت غزوہ حنین سے واپس آئے اور وہاں کیمپنگ کی. حضور کے ارشاد پر خیمے لگائے گئے. اذان کا وقت ہوا تو ایک صحابی نے اذان دی. جب ہم نے اذان سنی, چونکہ ہم بدترین دشمن تھے, ہم نے مذاق کے طور پر اذانیں دینی شروع کر دی. کنہ نستاز آؤ, ہم بھی مذاقاً ان کا مذاق اڑانے کے لیے کہ جی یہ اللہ ہے, کہ اللہ ایک کیسے ہو سکتا ہے, سینکڑوں بت و خدا موجود ہیں, اور ہم یہ کیسے شہادت دیں کہ اللہ ہی ہے جو دنیا میں پروردگار ہے, باقی ہم رسول اللہ کو رسول کیسے مان سکتے ہیں. تو ہم نے مذاقاً اذان دی. کنہ نستاز ہو, یہ الفاظ ہیں. جب اذانیں ختم ہو چکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنے غیر مسلم جنہوں نے اذانیں دی ہیں ان کو بلا لو. ہم کو 10-12 نوجوان تھے, ایک سے ایک بڑھ کر اسلام کو دشمن, رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا, بات کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور کہنا کہ میں بدترین دشمن تھا, میں بھاگنا چاہتا تھا کہ یہ چہرہ نہ نظر آ جائے, بات نہ ہو جائے. کہنے کہ مجبوراً, کیونکہ لشکر بہت بڑا تھا, 10-11 نوجوان تو بھاگ بھی نہیں سکتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب پیش کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین اذان کس نے دی. سب نے یک زبان میری طرف اشارہ کیا کہ ابو معذورہ کی اذان بہترین اذان ہے. انتہائی خوشحالانی سے اس نے اذان دی ہے, بہترین تلفظ تھا اس کا, اور آواز بہت بڑی تھی, پہاڑ بھی گونج رہے ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ باقی چلے جائیں اور مجھے فرمایا کہ قریب آ جاؤ. اس کے بعد اظہار خشنودی کرتے ہوئے پہلے کہ حضور نے اپنے دست مبارک میرے سینے کے اوپر رکھی, اسے برکت دی اور فرمایا ابو معذورہ, تمہیں اللہ نے آواز بڑی دلکش کی عطا فرمائی, ایک دفعہ پھر میرے سامنے اذان دو. اور یہ غیر مسلم سے حضور کا ارشاد ہے. کہنے کہ میں نے پھر اذان دی. حضور کی خوشیوں کو کوئی ٹھکانہ نہ رہا. یعنی اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک غیر مسلم ہے اور دنیا میں اعلان کرتا ہے کہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ, اور میں گواہی دیتا ہوں ڈنکی کی چوٹ نوبت خانوں کے ذریعے سے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نائب ہیں, خدا کے رسول ہیں, خدا کے پیغمبر. حضور علیہ السلام نے انتہائی خوشی کے ساتھ اس کو شاباش بھی دی اور اپنی جیب خاص سے تھیلی نکالی. اس میں لکھا ہے مملوءۃ من الفضۃ, جو چاندی سے بھری ہوئی تھی, اور فرمایا معذورہ یہ تمہیں انعام دیتا ہوں.
اور تمہیں اجازت ہے کہ اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے تو مکہ معظمہ میں اور خانہ کعبہ میں بھی اذان دے سکتی ہو. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا. تو میں نے اس حدیث عالم سے کہا کہ قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے تم؟ حضرت کی سنت یہ تھی، کبھی حضور نے مؤذن رسول حضرت بلال کو کبھی انعام نہیں دیا. میں نے ریسرچ کی ہے، کوئی واقعہ مجھے نہیں ملا. مگر انعام کس کو دیا ہے؟ اسلام کے بدترین دشمن اور غیر مسلم کو. مگر روپڑی صاحب اور دوسرے اہل حدیث مولوی حضرات ضیاء الحق کے قدموں میں پہنچے اور کہا عملی طور پر کہنا چاہیے، عملی طور پر یہی اس کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت کی سنت تو یہ تھی کہ بدترین غیر مسلموں کو انعام دیا کرتے تھے. مگر آپ سے درخواست ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے احمدیوں کو جو اذان دیں، جو اپنے سے مسلمان کہتے ہیں لیکن ہم کافر ان کو قرار دیتے ہیں، اگر وہ اذان دیں تو ان کو انعام کی بجائے جیل میں ڈال دینا اور اتنے ہزار جرمانہ دینا. میں نے کہا اب آپ خود سوچیں، یہ آرڈیننس یہ کھلی جنگ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو سب آج دنیا میں صرف جماعت احمدیہ ہی ہے جو قانون کی پابند ہے، اور جیسا کہ ابھی ضیاء الحق کے بدنام زمانہ آرڈیننس کے حوالے سے بھی بیان فرمایا کہ پاکستانی قانون کے لحاظ سے جماعت احمدیہ کو تبلیغ کی بھی پابندی ہے، لیکن دینی لحاظ سے دیکھا جائے تو تبلیغ واجب ہے. تو اہل پاکستان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں صورتحال میں؟ اور یہ ہے کہ اسلام تو ایک بین الاقوامی مذہب ہے، اور احمدیت کے معنی اسلام کی وہ تصویر ہے جو اللہ تعالیٰ نے الہاماً مسیح موعود پر نازل فرمائی. تو میں عمومی سطح پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مخالفتیں تو ایک سونامی طوفان کی طرح، لہریں کی طرح ہر جگہ اٹھتی ہیں. بنگلہ دیش کے معصوم احمدی اور انڈونیشیا کے کسی زمانے میں کئی اور جگہ پر، بلکہ آپ دیکھیں یورپ میں پہلا شہید جو ہوا وہ احمدی ہے. البانیہ کا میں ذکر کر رہا ہوں. اس وقت کی یہ پری پارٹیشن کی بات ہے، جنگ عظیم سے پہلے کی بات. تو خدائی سلسلوں کا کرائٹیریا یہ ہے کہ خدائی جماعتوں کی مخالفت ضرور ہوتی ہے. دیکھیں آپ تصور کریں کہ جس خدا نے حرف کن کے نتیجے میں اتنی بڑی کائنات پیدا کی، وہ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیات سورہ قلم کے نازل ہوتی، حضور علیہ السلام مکہ پہنچتے اور سارا مکہ مسلمان ہو جاتا اسی لمحے، اور پھر اس کے دیکھے جاتی ساری دنیا کی طاقتیں دیکھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے. قادر ہے یا نہیں قادر؟ جی یہ قادر کی بھی بات بڑی عجیب ہے. مجھے یاد ہے ایسا حضرت مولانا ابوالعطا صاحب نے ایک دفعہ سنایا کہ میں ایک دفعہ سفر میں ایک اہل حدیث سے بات چیت کر رہا تھا. کہنے کہ جی کیا خدا قادر نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے جائے؟ یہ ڈاکٹر صاحب اہل حدیث عالم نے حضرت مولانا ابوالعطا صاحب سے یہ دریافت کیا. حضور نے فرمایا خدا قادر ہے، چاہے تو آپ کو بھی آسمان پر اٹھا کے لے جائے، اور خدا کے چلے ہی جائیں آپ آسمان پر. اور پھر فرمانے لگے، اور میں کہتا ہوں خدا کے سارے ادارے آسمانوں پر ہی چلے جائیں، خاص کم جہاں پاک. لیکن اس کے بعد حضرت مولانا ابوالعطا صاحب فرمانے لگے کہ آپ نہیں قادر سمجھتے. یعنی کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا خدا قادر ہے کہ نہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود بنانا؟ کہنے کہ نہیں. بس ثابت ہو گیا کہ آپ نہیں مانتے، ہم مانتے. تو بات یہ ہے کہ خدا قادر تھا کہ تمام دنیا
شام سے پہلے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا تھی، مگر خدا کی حکمت تھی، اس حکمت کے مطابق ایک طرف خدا بتانا چاہتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عظیم الشان اخلاق، حضور کی تعلیم، اور دوسری طرف دشمنوں کی ساری کوششوں کو سامنے لانے کے بعد پھر خدا نے آپ کو فتح مبین بخشی۔ اس کے نتیجے میں ثابت ہوا کہ واقعی وہ ایک آواز جو تمام دنیا پر چھا گئی وہ عرش کے خدا کی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خدا کی زبان تھی۔ اسی طرح قرآن نے کرائٹیریا یہ بیان کیا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور استہزاء کی ساری صورتیں قرآن نے تاریخ کی روشنی میں بیان کی ہیں، اور وہ تاریخ نہیں دراصل مستقبل کے لیے واقعات بیان کیا ہے۔ اس واسطے ہم پر پابندیاں ہیں، اور یہ پابندیاں ہی بتاتی ہیں کہ یہ خدا کا قائم کردہ سلسلہ ہے۔ ان سے تو وہ گھبرا سکتا ہے کہ جسے خدا کی ازلی سنت کا پتہ نہ ہو۔ یہ تو اللہ نے 5000 سال پہلے سے یہ سنت قائم کی ہوئی ہے۔ باقی قرآن یہ ضرور کہتا ہے کہ ہم نے امت محمدیہ کو اس لیے خیر امت قرار دیا ہے کہ وہ دنیا میں تبلیغ کرتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت ہے ہی اس لیے کہ وہ ساری دنیا کو اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ پہلے انبیاء بھی علاقائی تھے اور امتیں بھی علاقائی تھی، مگر اسلام بین الاقوامی ہے، بین الافاقی ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک دفعہ تاریخ جدید کے ایک بزرگ سے یہ کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ چاند اور ستاروں اور مریخ تک اب رسائی انسان کی ہو گئی ہے، پہلے سے تیار کریں ان مجاہدین کو جو وہاں مشنری انچارج بنیں گے۔ دراصل تو اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ جب امریکہ دریافت ہو تو امریکہ تک جانا ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ تمام کائنات میں تم نے جہاں جہاں بھی کائنات معلوم ہوگی وہاں تم نے تبلیغ کے لیے اپنے مجاہدوں کو بھیجنا ہے۔ لیکن فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، فرمایا ہم نے تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور دلکش اور انقلاب آفرین پیغام کے پہنچانے کا حکم دیا ہے، مگر یاد رکھو حکمت سے پہنچانا، ایسے طریقے سے پہنچانا کہ جس کے نتیجے میں دلوں کے اوپر اثر پڑے اور حقائق بالکل بے نقاب ہو جائے۔ حکمت عملی سے بات کریں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ، مسلمان بادشاہ تھا، اور اس زمانے کے بادشاہوں میں یہ دستور تھا، مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ تک بھی یہ دستور قائم رہا، ایران میں بھی رہا۔ وہ یہ تھا کہ بادشاہ کہلانے والے اپنے دربار کے مصاحبین میں درویشوں کو بھی رکھتے تھے، اللہ والوں کو بھی رکھتے تھے، درویشوں کو بھی رکھتے تھے۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دان چڑھتے ہیں۔ اس پر اپنے وزیروں سے پوچھا، کریں کہ حضور یہ تو بیڑے غرق ہو گیا آپ کے خاندان کا، اس کا مطلب اتنا ہی ہے، یہ ہے کہ سارا خاندان آپ کا تباہ ہو جائے گا آپ کے سامنے۔ بادشاہ نے وہ جو بزرگ بیٹھے تھے درویش، انہیں یہ کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ بزرگ آدمی ہیں، صاحب کشف الالہام ہیں۔ کہنے کہ بادشاہ سلامت، میں تو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارک ہو، اتنی مبشر خواب، اتنی مبارک خواب۔ بادشاہ حیرت زدہ رہ گیا کہ نہیں کیا مطلب؟ کہیں گے دیکھیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر یہ فیصلہ ہے کہ تمام خاندان کے افراد میں سب سے زیادہ لمبی عمر خدا تعالیٰ تمہیں عطا کرے۔ بہت جناب بادشاہ کی خوشیوں کو کوئی ٹھکانے نہ رہا۔ اسی وقت جناب نعرے بجا دیے گئے اور ہر جگہ پر خیرات تقسیم کی جا رہی ہے اور چراغاں ہوا یہ بات۔ اب دیکھیں بات تو وہی تھی مگر انداز تبدیل کر دیا۔ تو فرمایا ہم نے فرض کیا ہے تم پر، مگر اس رنگ میں فرض کیا ہے کہ حکمت عملی سے تم نے یہ بات کرنی ہے،
میں اس کی مثال دیتا ہوں. یہ ناممکن ہے کہ دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حکومت جماعت احمدیہ کی تبلیغ پر پابندی کرنے کا فیصلہ کرے اور پابندی لگا دے اور عملاً وہ پابندی لگ جائے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. عرصہ ہوا خدام الاحمدیہ کی ایک کلاس تھی راول پنڈی میں. حضرت میر داؤد احمد صاحب پرنسپل تھے. ان کی بھی تقریر تھی. مولانا غلام باری صاحب سیف ہمارے استاد رحم اللہ علیہ وہ بھی تشریف لے گئے تھے. تو میں اپنے معمول کے مطابق راجہ بازار میں مولوی غلام اللہ خان کا وہاں پر مدرسہ بھی ہے, کچھ دکانیں دیوبندیوں کی بھی ہیں, وہاں پر میں گیا اور میں نے کہا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب ہے, میں وہ لینا چاہتا ہوں. خیر انہوں نے کچھ کتابیں دی. میں نے وہ کتابیں جو میرے پاس موجود نہیں تھیں وہ خرید لی, پیسے دیے. ان میں جو میرے پاس موجود تھی تحقیر الناس بھی تھی, لیکن میں نے وہ بھی ایک نسخہ خرید لیا. اس وقت تک وہ ہمارے سامنے چائے وغیرہ پیش کر چکے تھے. میرے ساتھ 2-3 خدام بھی تھے. میں نے کہا میں آپ کو لے جاتا ہوں. انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جی بڑی مشکل ہے, یہاں فتنہ پیدا ہو جائے گا اگر کوئی احمدیت کی تبلیغ کرے گا. ہم لوگوں نے چائے پی ان سے, کتابیں خریدیں, پیسے دیے. اب پیسے بھی ان کو مل چکے تھے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں کتنی عظمت خدا نے بخشی ہے, کتنے ظالم ہیں بریلوی لوگ جو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کو منکر ختم نبوت کہتے ہیں. کس شان کے ساتھ انہوں نے ختم نبوت کے معنی بیان کیے ہیں کہ باقی نبی امتیوں کے باپ تھے اور محمد رسول اللہ نبیوں کی بھی باپ ہے, اور اگر کوئی اور نبی بھی پیدا ہو جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور اہل سنت یہی کہتے ہیں جو نبی آئے گا وہ شریعت اسلامیہ لے کر آئے گا, اور یہی جماعت احمدیہ کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ بات کہی اور پھر میں واپس آ گیا. تو اصل میں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ خدا نے تبلیغ کا حکم نہیں دیا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اصل کام تو خدا کا ہے. وہ تو دنیا میں کوئی احمدی اگر خدا کی آواز کو بلند کرتا ہے تو خدا اس کو ثواب دینا چاہتا ہے, ورنہ مسیح موعود نے یہی فرمایا ہے کہ قضائے آسمان اتی باہر حالت شود پیدا. اسلام کو تو دنیا میں غالب ہونا ہی ہونا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں اس کی توفیق عطا کی جا رہی. اس بارے میں آپ دیکھیں کہ خدا نے ایک وسیع نظام قائم کیا ہے اور پہلے دن سے مسیح موعود کو بتایا ینصرک رجال نوحی الیہ من السماء. فرمایا جہاں تک قانون تمہیں اجازت دے حکمت عملی کے ساتھ حقیقی اسلام کی دعوت دیتے چلے جاؤ, غافل نہ ہونا, کیونکہ دعوت اللہ جو ہے وہ صرف 5 وقتہ فرض نہیں, آپ جانتے ہیں خدا کے فضل سے ممتاز مربی ہیں آپ. حضرت نمازیں 5 پڑھتے تھے تہجد کے علاوہ, مگر تبلیغ کا کوئی وقت معین تھا؟ زندگی کے آخری سانس تک آپ نے یہ فرض ادا کیا ہے. اتنی بڑی اہم چیز ہے یہ. آنے والے کیا خیال ہے کہ سب حضوری کی تبلیغ سے پہنچے وہاں پر؟ وہ اللہ کا سامان تھا لے کے آنے والوں, کیونکہ رسول اللہ کا متعلق ہے کہ خدا نے فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے ہیں, کیونکہ سب سے بڑے آدم تو آپ تھے. تو فرشتوں کا نزول دلوں پر ہوا, کیونکہ عقیدہ کا بدلنا دلوں سے ممکن ہے. بموں سے کھوپڑیاں آپ توڑ سکتے ہیں کہ تلواروں سے, مگر عقیدے کو نہیں بدل سکتے.
दुश्मनों ने आग के अंगारों पर सहाबा को डाल दिया और जालिमों ने जहाँ तक किया खुबैब के साथ, वो खुद फरमाते हैं कि जब तक अंदरूनी तौर पर रतूबत बाहर निकल के उन कोयलों को बुझा नहीं सकी, उससे तक ये जालिम आग पे रखते रहे। बिलाल तो तपती और रेत की गोबर लिटाते थे, मगर बिलाल आहदुन 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 ही कहते रहे। क्यों? इस वास्ते कि ईमान लाने वाले पर का इनकलाब यह है कि उसके दिल के ऊपर खुदा का तख्त कायम हो जाता है। तो तब्दीली जो है वो इंसान के दिल में वाक़या होती है, और दिलों पर काबिज ना कोई हुकूमत हो सकती है, ना कोई इक़्तिदार हो सकता है, दिलों पर खुदा का कब्जा याद रखें। इस दिल को बदलने के लिए खुदा ने अपने फरिश्ते नाज़िल किए हैं। पहली जमातों के लिए भी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए भी ये इंतज़ाम किया, और खुदा ने मसीह मौद को बताया घबराने की बात नहीं। यंसरो का रिजाल मिन समाए, तुम अपना काम करते चले जाओ, हम अपने फरिश्तों के जरिए से तुम्हारे पास लाएंगे लोगों को। अब आप अगर इस्लाम अहमदियत की तारीख को पढ़ें, ये मेरे पास बशारात रहमानिया उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबशर के ये एक अजीम शान और बुलंद पाया किताब है। ये जोबली के साथ शायरी थी कादियान में, यहाँ दोबारा जभी इजाफों के साथ। नाम इसका है बशारात रहमानिया। इसमें बहुत ही अजीम शान वाक़यात बयान किए गए हैं कि बुजुर्गों को कादियानता का नक्शा दिखा दिया गया, मसीह मौद की शक्ल दिखा दी गई। यहाँ आए तबलीग की, किसी ने तबलीग नहीं की और आते ही हाजिर हुए कि हजूर मैं आपकी बैत करना चाहता हूँ। एक दिलचस्प तरीन वाक़या इसमें ये भी है जो मैं सिर्फ एक नमूना तो बयान करना चाहता हूँ, और वो हदायत का देने का एक हैरत अंगेज़ आसमानी तरीक़ था, जो कि जिसकी एक वाहिद मिसाल जमात की तारीख़ में मिलती है। मेरा ख्याल है ये लाल और जवार की जो अक़सात हैं उनमें भी ये बयान किया था। और हज़रत खलीफतुल मसीह राबी ने जब इसको पढ़ा तो हजूर ने ये इरशाद फरमाया कि ये हवाला जिस रकम से लिया गया है वो फौरी तौर पर उसका अक्स किया जाए। चनाचे मौलाना ताल मजीद साहब ने मुझे फैक्स किया और मैंने उसी रात ही फैक्स के ज़रिए से वाला हकम भी हजूर ने भिजवा दिया। इसमें ये लिखा है आज़म मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब की ये रिवायत है, और ये सारी तफसील अल-हकम में उसी ज़माने में छप चुकी थी। इसी हवाले से मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबशर ने यह वक्त लिखा है। अब मुफ्ती साहब का बयान, उसका खुलासा ये है कि ये 1903 का वाक़या है, जिस वक्त के आप तालीम इस्लाम हाई स्कूल के हेड मास्टर थे कि इसी दौरान मोहम्मद अफजल साहब मरहूम बाबू मोहम्मद अफजल मशरक़ी अफ्रीका से आने वाले अल बदर के पहले एडिटर वो फौत हो गए, तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने आपको दूसरा एडिटर मुकर किया। पहले अल बदर नाम था, फिर आपके ज़माने से जो शुरू हुआ वो बदर के नाम से शुरू हुआ। तो कहते हैं कि मैं हेड मास्टर था, तो मुझे पिछली रात को ख्वाब में एक लिफाफा दिखाया गया जिसमें ज़ीर खां मोहम्मद निज़ामुद्दीन मस्जिद कुतुबशाही आसिफाबाद ये पता लिखा हुआ था। मैं जब बेदार हुआ और स्टाफ में तस्करा किया तो सब ने कहा कि इस नाम पर कोई कार्ड लिखा जाए। चंद दिन के बाद जब कोई डाकखाने से इसके जवाब में कोई ख़त न आया, तो फिर मुझे दोस्तों ने मशवरा दिया कि आपको चाहिए कि सिर्फ ये ना लिखें कि आप मेहरबानी करके मुझे जवाब दें, मैं आपसे रब्ता करना चाहता हूँ, बल्कि आप पूरी तफसील लिखें ख्वाब की कि इस वजह से मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ये खुदा की तारीख है। लेकिन इसके 8 दिन बाद गुजर गए, फिर भी कोई कार्ड ना आया। आखिर आपने अखबार अलकम में ये आपने ख्वाब शाया की। चंद रोज के बाद फरमाते हैं कि मुझे हैदराबाद दक्कन से खत आया, और खत लिखने वाले निज़ामुद्दीन ही थे। उन्होंने ये लिखा कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मुझे भी ज़रूरत थी कादियान के मुतालिक, क्योंकि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं कहता हूं कि मैं अगर इमाम महदी तक पहुंचना चाहूं तो मुझे कादियान जाना चाहिए।
تو یہ خواب میں میری زبان پہ جاری ہوا. میں حیران تھا کہ قادیان کہاں پر واقع ہے. کبھی سمجھتا پٹنہ کے قریب ہے, کبھی آسام کی طرف نظر تھی, اور میں حیران تھا, کسی سے پتہ نہیں تھا کیونکہ گمنام بستی تھی. میں تھا غریب و بے کسو, گمنام و بے ہنر, کوئی نہ جانتا تھا کیا ہے قادیاں کدھر. تو یہ صورت حال تھی. تو مجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ اسی دوران اب آپ کا خط آ گیا ہے جس میں بتایا ہے کہ مہدی موعود قادیان میں ہے اور قادیان ضلع گرداسپور میں ہے. اور خدا نے آپ کو بتایا, اور عجیب بات ہے کہ آپ جو وقت بتا رہے ہیں, جو تاریخ بتا رہے ہیں, بین ہی وہ رات تھی اور وہی تاریخ تھی اور وہی وقت تھا جب کہ خدا نے مجھ پر یہ انتخاب کیا. تو اب میں آپ سے اتنا عرض کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود مہدی موعود کی خدمت میں میری بیعت کا حاضر دے. میں خود بھی حاضر ہوں گا, کیونکہ بعد میں وہ خود بھی حاضر ہوئے. اب دیکھیں کتنی عظیم الشان بات ہے. یہی واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں. چند دن پہلے ایک مشہور شہر سے 2 نوجوان ایک احمدی دوست کے ساتھ ہے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم دونوں بھائی ہیں, ایک ہی قسم کا کاروبار کرتے ہیں, بہت بڑا کاروبار ہے ان کا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کھاتے پیتے خاندان سے ان کا تعلق ہے, مذہبی خیالات رکھنے والے جماعت سے ان کا تعلق ہے. کہنے لگے کہ ایک رات ہم دونوں کو ایک خواب آئی کہ ایک بزرگ ملے, پگڑی پہنے ہوئے تھے, ایسکن پہنی تھی اور سر داڑھی تھی, اور ہمیں کسی نے کہا کہ اگر تم آج دنیا میں اپنی کسی مشکل کو حل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں فی الفور اس بزرگ کے پاس جانا چاہیے. دونوں نے خوابیں دیکھی, اور اتفاق کی بات ہے کہ دونوں اپنے کسی کام کے لیے اس احمدی کے پاس آئے تھے, اور انہوں نے ضمناً انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ احمدی ہیں, کاروباری لحاظ سے ان کا کوئی تعلق تھا مگر ان کے احمدی ہونے کا کوئی علم نہیں تھا. تو ساتھ ہی کہا دونوں نے کہ یہ آج رات عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے کہ صرف ایک کو نہیں, دونوں کو خوابیں آئی ہیں, ایک ہی وقت میں آئی ہے اور ایک ہی طرز کے خواب ہے. وہ احمدی جب انہوں نے یہ سنا تو حضرت خلیفۃ المسیح خامس کی تصویر ان کے سامنے رکھی. دونوں نے بیک زبان یہ کہا کہ یہی بزرگ تھے, اور کہا کہ ہماری طرف سے بیعت کا خاطر, اور اس کے بعد یہ کہا کہ پہلے ہمیں رغبت دکھائیں, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضور سے ملنے کے لیے پاسپورٹ کے لیے کوشش شروع کر دی. یہ چند دن کا واقعہ ہے. تو یہ آسمان پر فرشتوں کا نزول دنیا کی کوئی ساری طاقتیں بھی اکٹھی ہو جائیں بند کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. مولانا یہ تو آپ نے ابھی بات ہوئی 74 کی بھی اور اس کے علاوہ 84 کی بھی, اور آپ نے بہت سے نشانات کا تذکرہ فرمایا, اور ایسے بہت سے نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جو کہ ماضی میں ہم نے مشاہدہ کیا. احمدیوں کے مستقبل کے بارے میں بھی خدا تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں, یقیناً ان کا مختصراً تذکرہ فرمائیں گے. بطور مثال کے اس وقت حضرت مسلم موعود اور صحابہ میں سے حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی 2 تحریریں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی. سیدنا حضرت مسلم موعود نے 1944 میں مسلم موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا, اور اسی سال کے جلسہ سالانہ کے موقع پر الموعودی کے موضوع پر ایک پرشوکت خطاب فرمایا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں اس خطاب میں موجود تھا. حضور نے اپنی اس جلالی تقریر کے آخر میں یہ اعلان فرمایا, خدا نے مجھے اس غرض کے لیے کھڑا کیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے نام کو دنیا کے کنارے تک پہنچاؤں, اور اسلام کے مقابلے میں دنیا کے تمام باطل ادیان کو ہمیشہ کی شکست دے دوں. دنیا زور لگا لے, وہ اپنی تمام طاقتوں اور جمعیتوں کو اکٹھا کر لے, عیسائی بادشاہ بھی اور ان کی حکومتیں بھی مل جائیں,
یورپ بھی اور امریکہ بھی اکٹھا ہو جائے، دنیا کی تمام بڑی بڑی مالدار اور طاقتور قومیں اکٹھی ہو جائیں اور وہ مجھے اس مقصد میں ناکام کرنے کے لیے متحد ہو جائیں، پھر بھی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ میرے مقابلے میں ناکام رہیں گے، اور خدا میری دعاؤں اور تدابیر کے سامنے ان کے تمام منصوبوں اور مکروں اور فریبوں کو میاں میٹ کر دے گا، اور خدا میرے ذریعہ سے، حضور کے الفاظ ملاحظہ کریں، اور خدا میرے ذریعہ سے یا میرے شاگردوں اور اتباع کے ذریعے سے اس پیشگوئی کی صداقت ثابت کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توفیل اور صدقے اسلام کی عزت کو قائم کرے گا، اور اس وقت تک دنیا کو نہیں چھوڑے گا جب تک اسلام پھر اپنی پوری شان کے ساتھ دنیا میں قائم نہ ہو جائے، اور جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دنیا کے زندہ نبی تسلیم نہ کر لیا جائے۔ پھر آخر میں فرمایا، میں سچائی کو نہایت کھلے طور پر ساری دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ آواز وہ ہے جو آسمانوں، زمین و آسمان کے خدا کی آواز ہے۔ یہ مشیت وہ ہے جو زمین و آسمان کے خدا کی مشیت ہے۔ یہ سچائی نہیں ٹلے گی، نہیں ٹلے گی اور نہیں ٹلے گی۔ بس ان الفاظ پر تو سارا مجمع جو تھا وہ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ ایک دفعہ نعرہ لگائی دیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اسلام زندہ باد، محمد مصطفیٰ۔ زندہ باد۔ حضرت مسلم موعود نے فرمایا، یہ سچائی نہیں ٹلے گی، نہیں ٹلے گی اور نہیں ٹلے گی۔ اسلام دنیا پر غالب آ کے رہے گا، مسیحیت دنیا میں مغلوب ہو کر رہے گی۔ اب کوئی سہارا نہیں جو عیسائیت کو میرے حملوں سے بچا سکے۔ خدا میرے ہاتھ سے اس کو شکست دے گا، اور یا تو میری زندگی میں ہی اس کو اس طرح کچل کر رکھ دے گا کہ وہ سر اٹھانے کی بھی تاب نہیں رکھے گی، اور یا پھر میرے بوئے ہوئے بیج سے، اس سے واضح اشارہ تحریک جدید کے مجاہدانہ کارناموں کی طرف ہے، یا پھر میرے بوئے ہوئے بیج سے وہ درخت پیدا ہوگا جس کے سامنے عیسائیت ایک خشک جھاڑی کی طرح مرجھا کر رہ جائے گی، اور دنیا میں چاروں طرف اسلام اور احمدیت کا جھنڈا انتہائی بلندیوں پر اڑتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہ پھر نعرے لگے، ہم پھر لگا لیتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اسلام اور احمدیت، زندہ باد، محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ اب میں اس اقتباس کے ساتھ خادم خالد احمدیت حضرت ملک عبد الرحمن صاحب خادم کے 2 اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔ قسم اس ذات کی جس نے محمد کو کیا پیدا، قسم اس ذات کی جس نے ہمیں اس کا کیا شیدا، یقیناً لشکر شیطان شکست فاش کھائے گا، علم اسلام کا سارے جہاں پر لہرائے گا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ دوسرا حوالہ آپ شاید مولانا غلام حسن سبراجی کی ہاں، دوسرا حوالہ یہ دراصل 1909 کا ایک کشف ہے جو خلیفہ اول کے زمانے میں حضرت مولانا راجی جی صاحب جب میرٹھ جا رہے تھے تو ریل گاڑی میں ان کو کشف ہوا۔ یہ کشف بدر میں چھپا ہوا موجود ہے، 30 جنوری 1913 میں۔ فرماتے ہیں، جب میں 1909 میں میرٹھ گیا تو مجھے بذریعہ ایک مکاشفے کے دکھایا گیا کہ 17ویں صدی ہے اور تمام دنیا میرے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے، اور تمام دنیا میرے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے، اور جدھر میں دیکھتا ہوں ہر طرف مجھے احمدی سلطنتیں اور احمدی بادشاہی نظر آئیں گے۔ حضرت خادم صاحب کا یہ ہے کہ خدا خود
जबर व इस्तिबदाद को बर्बाद कर देगा। वो हर सू आमदी ही आमदी आबाद कर देगा। सदाकत मेरे आका की ज़माने पर अयां होगी, जहाँ में आमदियत कामयाब व कामरा होगी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अहमदियत जिंदाबाद, खिलाफत अहमदिया जिंदाबाद, हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस जिंदाबाद। नाज़रीन किराम, मुकर्रम व मोहतरम मौलाना दोस्त मोहम्मद साहब शाहिद मौरख़ अहमदियत 1974 के हवाले से हमारे सवालात के जवाबात दे रहे थे। आज इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम था। ये तफसीली सेशन कई घंटों पर मुश्तमिल थे। हम मौलाना साहिब के बेहद ममनून हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि मौलाना साहिब की ये तफसीली गुफ्तगू आपके लिए इज़्ज़ाद ईमान का बायस होगी। अल्लाह ताला मोहतरम मौलाना साहिब की उम्र और सेहत में बरकत अता फ़रमाए और जमात को हमेशा ऐसे ईसार पेशा और मुखलिस खुद्दाम खिलाफत अता करता रहे। आमीन। खुदा हाफ़िज़।